اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجیء قوم یقولون لا قدر ثم یخرجون منه الى الزندقة زندقت جی زندقہ جگہوں دا راجاتن ٹھیک ہے زندقتن شبہ فلا تسلموا علیہم فإن مرضوا فلا تعودوهم فإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم فإنهم شيعة الدجال ومجوس هذه الأمة وحقا على الله تعالى أن يلحقهم بهم في النار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے، آئے گی ایک قوم کہیں گے نہیں کوئی تقدیر، ان کا یہ عقیدہ ہوگا۔ فرمایا پھر نکل جائیں گے وہ اس عقیدے سے زندیقیت کی طرف، پس جب ملاقات ہو تمہاری ان سے تو پس نہ سلام دیں ان کو، اور اگر بیمار ہو جائیں تو پس نہ بیمار پرسی کرنا تم ان کی، اور اگر مر جائیں وہ اسی عقیدے پر توبہ نہیں کیتی تو پس نہ حاضر ہونا تم ان کے جنائز میں، کیونکہ وہ دجال کا گروہ ہے اور اس امت کے مجوس ہیں۔ حق ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کہ لاحق کر دے ان قدریوں کو مجوسیوں کے ساتھ نار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یجیء قوم، تحقیق وارد ہے نہی کلام فی القدر سے، تقدیر کے بارے میں کلام کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مطلب کہ یہ یعنی اطالت البحث عن کنہ، لمبیاں باساں تے نہ چکراں چ پہنا، اور تحقیق نکالا ہے خطیب نے اپنی تاریخ اندنا جڑا نا جی تاریخ خطیب بغدادی جی، وہ غالباً تاریخ دمشق عنوان دینے جی بڑی کتاب بڑی جی، نکالا ہے خطیب نے اپنی تاریخ میں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہن ہور حدیثاں نقل کر دینا اس موضوع دیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، آپ اس کو مرفوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو کہ سرکار دا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لازم کیا ہے میں نے، عزم کیا یعنی لازم کیا ہے میں نے اپنی امت پر یہ کہ نہ کلام کریں کس میں؟ تقدیر میں۔ اور نکالا ابن عدی نے اپنے کامل میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لازم کیا ہے میں نے اپنی امت پر یہ کہ نہ کلام کریں قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اور نہ کلام کریں، نہیں کلام کریں گے تقدیر میں مگر میری امت کے شرار آخری زمانے میں، وہ اس تقدیر کے بارے میں مسئلے لمبے بیان کریں گے۔ واخرج الطبرانی فی الکبیر عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفعہ، سونیا فرمایا 3 شخص ہیں نہیں قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن، نہ کوئی خرچ نہ کوئی عدل، انہوں دی کوئی شے قبول نہیں۔ العاق ماں باپ سے تعلق توڑنے والا، المنان احسان جتلانے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔
تقدیر کو جھٹلانے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مرفوعاً سونیا فرمایا 7 شخص ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، سرکار نے فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں ان پر، اور ہر نبی مجاب ہوتا ہے، اس کی بات اللہ قبول کرتے ہیں۔ وہ کیڑا الزائد فی کتاب اللہ، وہ جو اضافہ کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور وہ جو جھٹلانے والا ہے تقدیر کو۔ الحدیث واخرج الترمذی والحاکم ام المومنین سے والحاکم عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلاہما مرفوعاً، ام المومنین سے بھی حضرت مولا علی پاک سے بھی، دونوں سے مرفوع حدیث دی۔ ہن پڑھن لگا میں کہ سونیا نے فرمایا کہ 6 شخص ہیں، لعنت بھیجی میں نے ان پر، اور لعنت بھیجی ان پر اللہ تعالیٰ نے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ 7 چو کیڑے ایک الزائد فی کتاب اللہ، کہ مکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ الزائد فی کتاب اللہ بھی پڑھیا ککھ نہیں، تو قرآن دی آیت پڑھ کے تو کوڑوں تفسیراں ٹھوکی جا رہے ہیں، تو اللہ دے بندے او بھلا ہو جے او۔ اچھا جی، یقولون لا قدر، یقولون وہ کہیں گے کہ تقدیر کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ۔ روایت کی ابو داود ہم موسیٰ بن اسماعیل عن عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سونیا فرمایا قدریہ اس امت کا مجوس ہے، اگر بیمار ہو جائیں ان کی بیمار پرسی نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں حاضر نہ ہو۔ حضرت عمر مولا افرا سے جی کیے عن عمرہ مولا غفرہ، یہ مطلب تھلے عمر نامی اور شخص ہے۔ الرجل من الانصار عن حذیفہ مرفوعاً، ایتھو جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے مجوسی ہوتے ہیں، اور اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لا قدرہ، کہ تقدیر کوئی شے نہیں۔ فرمایا وہ جو مر جائے ان سے پس نہ حاضر ہو وہ تم ان کے جنازوں میں، اور وہ جو بیمار ہو جائے ان سے پس فلا تعودوہم وہم شیعۃ الدجال، حق ہے اللہ تعالیٰ پر ان یلحقہم بالدجال۔ اور جڑی مڑ آوے اگر لفظ پڑھ دیں تو کوئی کھانے چ پہ جاندی کہ کوئی نہیں۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً سونیا فرمایا آ جڑے قدریہ نے نامجالست کرو تم اہل قدر کی، ولا تفاتحوہم، کی معنی ایسا کوگو ادھر کڈیا سی ہاں، ولا تفاتحوہم، ان سے بات کرنے میں بات کر کے انہوں نے اپنے نال مخاطب کرنا، اے نہ کرو، انہوں نے منہ نہ لاؤ، پنجابی چے معنی ہے انہوں نے اے مطلب ہے جی کہ ان سے کسی معاملے میں پہل نہ کرو، اے نہیں بھی انہوں نے امام بناؤ، مطلب انہوں نے مگروں لاؤ۔ وروى ابن ماجہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعاً سونیا فرمایا بے شک اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو مکذبون بے اقدار اللہ، جو اللہ کی تقدیروں کا انکار کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو فلا تعودوہم وین ماتوا فلا تشہدوہم وین لقیتموہم فلا تسلموا علیہم۔ والترمذی عن اکرمان ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعاً سونیا فرمایا 2 قسم کے لوگ میری امت سے نہیں ہے ان کے لیے اسلام میں کوئی حصہ، ایک مرجئہ ہیں اور ایک قدریہ ہیں۔ آئے میری توبہ۔ قالا اور فرمایا امام ترمذی نے، کیونکہ امام ترمذی حدیث دس کے اندر کہ اس باب میں فلاں فلاں صحابی سے حدیثیں روایت ہیں، یہ صرف ترمذی شریف ہے کہ انہوں نے کہا کہ باب کے اندر حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، رافع بن خدیج سے رضی اللہ عنہم سے روایتیں ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بالجملہ
تحقیق وارد ہے کہ سونیا فرمایا 2 قسم کے لوگ میری امت سے نہیں یا ان کے لیے اسلام میں کوئی حصہ، ایک مرجع اور ایک اخرجہ ترمذی فی جامع والبخاری الاخری من حدیث، اگے چل دیاں من حدیث ابی سعید کلہم مرفوعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساری کتابوں کا حوالہ دے کے بھی ساریاں چ موجود ہے، اتنے وارد ہے سونیا فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں میری امت سے، نہیں ہرگز نہیں پہنچے گی دونوں کو میری شفاعت قیامت والے دن، ایک مرجعات ایک قدریہ، اخرج ابو نعیم فی الحلیہ من حدیث انس والطبرانی فی اوساطی، چل دیاں جناب واصلہ سے بن اسقا سے اور حدیث حضرت جابر سے وارد ہے کہ 2 قسم کے لوگ میری امت سے لا یاردان نہیں وارد ہوں گے حوض پر، وہ حوض تے نہیں پہنچن گے، حوض تے اور نہیں داخل ہوں گے جنت کو، وہ دونوں وہ کون لوگ ہیں؟ قدریہ اور مرجعہ ہے۔ من حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد واردا، سونیا فرمایا سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر، تے من حدیث ابن عمر وقد اخرج ابن عدی فی کامل من حدیث مرفوعا، کہ جناب عبداللہ بن عمر فرمایا کہ سونیا فرمایا من کذب بالقدر فقد کفر بما جئت بہ، جس نے جھٹلایا تقدیر کو اس نے انکار کر دیا اس شریعت کا جس کو میں لے کر آیا ہوں، کیونکہ تقدیر سب تو پہلے توحید و رسالت تو بعد تقدیر نو منو۔ وقد اخرج احمد وابو داود عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، حوالے لکھے نے سارے کہ کون لکھے؟ رفعہ، کہ سونیا فرمایا نہ ہم نشینی کرو اہل قدر سے اور نہ ان کو منہ لگاؤ ان کو۔ اچھا جی، وارد من حدیث ابن عباس رافع رضی اللہ عنہ، سونیا فرمایا کہ بچو قدر سے جی، کیونکہ وہ ایک شعبہ ہے نصرانیت سے، یعنی تقدیر دے وچ الجھنے والے مسئلے کو بچو، کیونکہ اے عیسائیت دا ایک شعبہ جی، میندے نال بندہ نصرانیت نال ٹر جاندا ہے جی، تقدیر دے مسئلے 'چ نہ جھگڑو۔ اخرجہ ابن ابی عاصم فی مسند والطبرانی الاخری من حدیث، دیکھو کنے صحابہ پاک کو نقل اور سمجھائی مضمون، عن من حدیث ابی الدرداء رضی اللہ عنہ رافع، کہ آپ نے مرفوع بیان کیا کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خوف کرتا ہوں اپنی امت پر 3 قسم کے لوگوں کا جنہ دی وجہ تو میری امت جو بربادی آوے گی۔ نمبر 1 زلت عالم، کسے عالم دا پھسل جانا، کسے پھسلنے دے مولوی دی مراد ہے بے قرآن و حدیث دے معنی پٹھے بدعت و خرافات موقع کے دوران بن گئے تے سارے لوگوں دا بیڑا گرک کر دیتا ہے، یہ مراد ہے عالم دا پھسلنا، گناہ نہیں مراد، وہ تو انہوں نے پتہ ہے کہ مولوی کرتوت پہ کردا ہے جی، سنیں تے اس کوئی شک نہیں جی، تھوڑے دور چ مولوی جی وہدے نہیں پے۔ اور وجدال منافق بالقرآن، اور وہ جو جھگڑا کرتا ہے، جدال سنیں نا، جدال بھی ٹھیک ہے، جدال بھی بھی ٹھیک ہے، جدال منافق بالقرآن، وہ جو جھگڑا کرتا ہے تو منافق ہے قرآن کے ذریعے، قرآن نال مناظرے کرتا پھردا ہے جی، اگوں بھی آتا ہے ادھر بھی آتا، آپ ٹکرا دیتی ہیں جی، فرمایا میری امت پر بڑا خوف ہے۔ آنو بلا بھی تیسرا فرمایا وَالتَّكْذِيبُ بِالْقَدْرِ، کہ تقدیر کو جھٹلانے والے جو ہیں ان کی وجہ سے مجھے بڑا خوف ہے کہ میری امت نو برباد کرن گے۔ اور سنیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور اخرجہ طبرانی فی الکبیر ومن حدیث ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے اس کو مرفوع حدیث بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف کرتا ہوں میں اپنی امت پر، ان ساریاں میں تقدیر دے جھٹلانے والے دا ذکر تا ساریاں لیا رہے ہیں تو نال ہور بھی مسئلے، خوف کرتا ہوں میں اپنی امت پر اپنے بعد 3 شخصوں کا، حیف الائمہ، ائمہ کا ظلم، کیا
کہ یہ جو بادشاہ ہوں گے میری امتیوں پر کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے۔ کتوں شروع ہوا ظلم دا سلسلہ؟ کتوں شروع ہوا؟ کتنے آن پہنچے ہوں؟ حیف الائمت اور ایمانم بالنجوم میں ستاروں پر ایمان رکھنا۔ اور یہ سارے نہیں ستارے جن کا نام بھی کتوں آتا ستارہ اندر نہیں ملتا، اندر نام ستارہ جڑا نا نہیں ملتا جی گردش تے کی ایمان بالنجوم نہیں تو مسئلے مڑ کے ساڑھے کو جی اور نام بدلانا جو نہ کہ جی ستارہ اندر نہیں ملیا نال جی۔ فرمایا میں ان پر اپنی امت پر خوف کرتا ہوں کہ یہ لوگ میری امت کو برباد کر دیں گے، عقیدے خراب کر دیں گے، اور وَتَكْذِيبًا بِالْقَدْرِ اور جھٹلانا تکذیب کرنی کس کی؟ قدر کی۔ اخرج ابن عساکر من حدیث ومن حدیث پیچھے ومن حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے فرمایا میں خوف کرتا ہوں اپنی امت پر اپنے بعد دو کاموں کا، ایک تکذیب بالقدر کا اور ایک تصدیق بالنجوم کا۔ اخرج ابو یعلا موصلی فی مسند ابن عدی فی کامل خلی خطیب فی النجوم ومن حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفعہ کیا کہ فرمایا کہ اخر الکلام فی القدر لشرار امتی فی آخر الزمان، مؤخر کر دی گئی ہے کلام فی القدر میری امت کے شرار کے لیے آخری زمانے میں۔ فرمایا اگلے زمانے کے لوگ آن گے جڑے اس مسئلے میں جھگڑے پان گے، وہ ہیں میں بسم اللہ او تیان پلا جی دیکھو نا تقدیر دا مسئلہ کڈا اہم ہے کہ ہر صحابی یہی فوراً سوال کیتا ہے یا رسول اللہ پھر عمل کس لیے؟ عمل اسی کس باغ دی مولیاں باجے ہو کہ جسے تسی کسی مولانا صاحب کو پوچھو جی ہر کام تو تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے تو کہیں جی پھر تے ادھر ہونا ہے، اسے کو تو بچنا ہے، اسے کو بچنا ہے۔ اگلی گل پکانی کہ جو جس کے لیے پیدا کیا گا اس کے لیے وہ آسان کر دیے گا، اے گل پکانی، پچھلی گل تو نہیں پھڈا پانا۔ اچھا جی تبرانی ومن حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع، غور فرماؤ او سونیا فرمایا کہ 4 شخص ہیں نہیں نظر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت والے دن، والدین سے تعلق توڑنے والا، منان احسان جتلانے والا، او قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، او اے وے من سنیں جی وہ نا بالمن والذا بے احسان جتلا کے تو ہے کہ بھی کسی نے اچھی گل کہنے کہ یار معاف کر دو، صدقہ دے کے تکلیف دینے کو قول معروف ہے چنگا ہے بھی یار میرے کو نہیں مینوں معاف کر دو۔ اور مدمن خمر ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا اللہ تعالیٰ ان کی طرف کرم کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ قد اخرج طبرانی فی الکبیر ابن عدی، ہن سنو مسئلہ، ثم ھذا القدر الواجب جی پھر یہ قدر اے جڑی حدیثاں پڑھیاں جے یہ قدر واجب ہے ایمان ان کے ساتھ اجمالاً، اے پیچھے ہے اجمالاً پہ تقدیر ہے، کبھی تصویر بیان کی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا اس کے لیے صورت کے تعبیر کی گئی اس کے ساتھ لوح محفوظ کے ساتھ، یہاں تک تو یہ ہے نا کہ بھی اجمالاً پہ تقدیر ہے تو دوجیاں حدیثاں میں چوندی وضاحت بھی کو کتھے وے لوح محفوظ وچ، جیسا کہ ناطق ہے اس کے ساتھ قرآن مجید۔ واخرج طبرانی فی الکبیر، سنا جی ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رفعہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ایک لوح محفوظ درہ بیضاء سے، سفید موتی سے، اس کے صفحات جو ہیں وہ سرخ یاقوت کے ہیں، اس کی قلم نور ہے، اس کی کتابت نور ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے ہر دن میں 60 ہر للہ فی کل یوم 36 360 لحظے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا اور رزق دیتا ہے جی 360 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 24 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਦੇ ਚੋਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ یہ 360 ہے نا لحظے ہیں پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں اور یفعل ما یشاء اور اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں سمجھ آ گیا این وجہ تفصیل بھی آ گئی حدیث کی آ گئی بس شاید کہ یہ عالم مثال میں ہے یا عالم ناسوت میں ہے یا عالم الغیب میں ہے ان سے کہ عمل کیے جاتے ہیں ان میں معنی کہ صورتیں ناسوتیہ اور تحقیق وارد ہیں فی باب الکتابت ایزن احادیث متواترہ بھی اعمال لکھے جاندے نے متواترۃ المعنی جیسا کہ وارد ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لکھتے ہیں ابن آدم بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ابن آدم پر اس کا حصہ زنا سے پائے ادرا کا ظالے کا پائے گا وہ اس کو لا محالہ پس آنکھ کا زنا نظر ہے لمبی حدیث ہے جی کہ جو اس پر اللہ نے جو لکھا ہے نا حصہ من الزنا وہ خام خواہ کو پائے گا آگے تفصیل سے آنکھ کا زنا یہ ہے ہاتھ کا زنا یہ ہے زبان کا زنا یہ ہے وہ ساری باتیں ہیں جی ٹھیک تو وہ آ جڑا اکھ دا تے زبان دے کول تو کوئی بھی نہیں بچا نا جڑیاں پتریریاں مسیریاں لاڑی گلاں کردے ہیں جی یہ ساریاں دے وچ داخل نے جی وہ لمبی حدیث آ جائے گی انشاءاللہ اچھا جی اگے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً وکما واردا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے کتاب پہلے سے کہ پیدا فرمائے آسمانوں اور زمین کو لکھی ہے 2000 سال پہلے اور وہ عرش کے پاس ہے اچھا جی اگے جی الا غیر ذالک ان سے جو لا یکاد یحصا عددہ کہ وہ جمع اکٹھے نہیں ہو سکتے بہت ساری لکھی ہیں جی وقد اخرج الاخری ان ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے آپ فرماتے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کون لیکن حکمن یہ مرفوع حکمن آپ فرماتے ہیں کہ پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ جیسا کہ چلنا 100 سال کا ایڈی وڈی ہے پس کہا اللہ تعالیٰ نے قلم کو پہلے سے کہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ مخلوق کو اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر یعنی عرش پر غالب اللہ فرمایا اکتب پس عرض کی قلم نے کیا لکھوں فرمایا لکھ میرا علم میری مخلوق میں یہاں تک کہ قائم ہو قیامت وہ سنے ہی لکھ دے عرش ہے پس جاری ہوئی قلم اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں یوم قیامت تک سارا اتھے لکھ دیتا جی سارا اتھے اے تفصیل آگئی واخرج ابو شیخ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفعہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے اگے کے لفظ جی لوحن اگے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تختی ہے جس کی 2 جانبوں میں سے ایک جانب یاقوتی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ سبز زمرد کی ہے اللہ جانے ایک پاس کی سرخ ہے ایک پاس سبز ہے تے قلم اس کی نور ہے اس میں فی ہے یخلا کو اس میں ہے کہ فی ہے اسی میں پیدا کیے جاتے ہیں اور اسی میں رزق دیے جاتے ہیں اور اسی میں یعنی ان دے سارا کچھ لکھے ہے اس دے مطابق اور اسی میں یحییت و یمیت ہے اور اسی میں ہے کہ و یعز و یذل اور اسی میں ہے کہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہر دن میں اور ہر رات میں یعنی اتھے سارا کچھ اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے اللہ 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 باخرج ابو الشیخ والطبرانی عن ابن عباس بنحو مرفوعا چل دیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا
بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تختی ہے زبرجد کی سرخ سبز زبرجد کی عرش کے نیچے لکھا ہے اللہ نے اس میں، یعنی لکھوایا ہے کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود مگر میں ہی۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت رافع ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک تختی ہے فی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا کیا، انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ وہ گل جی پیچھے پڑھیے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رافع ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کان عرش تھا اللہ کا عرش، وہ اللہ جانے، پانی کے اوپر، اور پیدا فرمائی اللہ نے قلم، پس فکاتبہ بہی، لکھا اللہ نے اس کے ساتھ وہ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جو ہونے والا ہے اللہ کی مخلوق سے۔ ابو یعلا بسند حسن فی مسند عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رفعہ کہ بے شک پہلی شے کے پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کون ہے، اور حکم دیا اللہ نے قلم کو یہ کہ لکھ دے، کیڑی شے، ہر شے۔ طبرانی بے سند حسن ان ہو، کن سے پیچھے کہہ راوی نہیں، جبیر بن مطعم اور نہ ابن عباس ان ہو رافع ہو کے سونیا فرمایا، جب پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قلم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکھ، پس جاری ہوئی اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا قیامت کے قائم ہونے تک۔ ابو شیخ نے نقل کیا جناب عبداللہ بن عمر سے رافع ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلی شے کے پیدا کیا ہے، پیدا کیا قلم کو، اور وہ نور سے ہے، مسیرتہ لمبائی اس کی 500 سال کی ہے، اللہ جانے۔ پس حکم دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، جاری ہوئی وہ اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے یوم قیامت تک۔ عن ابن عباس عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع ثلاث من اصل الایمان، 3 چیزیں شمار کیا ان میں سے ایمان بالاقدار کو، کہ قدر تے ایمان لے ہونا ہے بھی اصل ایمان ہے۔ ان جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں یا 3 کام ہیں میں خوف کرتا ہوں اپنی امت پر، الاستسقاء بالانواع، بارش طلب کرنی ستاروں کے ذریعے، مونسون کی ہوائیں، 7:30 بجے بارش تھی، اومی ہوں پہ جی، لگے چلو کہ پترے سے عقیدے ہوتے جی، سنیں جی 9 ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنے کی، اے ستارہ ادھر جائے گا تو بارش آئے گی، حالانکہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اور بادشاہ کا ظلم، اور تکذیب بالقدر، اور قدر۔ قال النووی قال الامام رحمہ اللہ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، قدریہ سمت کے کیا ہیں، تشبیہ دیا ان کو مجوسیوں کے ساتھ، بوجہ تقسیم کرنے مجوسیوں کے خیر اور شر کو، فی حکم الارادات، یہ کرتے ہیں یہ جیسا کہ تقسیم کیا مجوس نے، پس پھیرتے ہیں مجوس خیر کو یزدان کی طرف اور شر کو اہرمن کی طرف، اور نہیں خفا بے اختصاص حاضر حدیث بالقدریہ، حاضہ کلام الامام و ابن قتیبہ، حدیث القدریہ مجوس و حاضر عمر، روایت کی ہے اس کو ابو حازم نے ابن عمر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگے حوالے لکھے جنہ سماع الاخر اقولو، ایڈی حدیث ہے کہ قدریہ سمت کے مجوسی ہیں، اس کے لیے طرق اور بھی سندیں ہیں، جیسا کہ سنا تو نے ابھی من ابن ماجہ و ابی داود عن حذیفہ و جابر، پیچھے پڑھا جائے۔ علامہ نووی کہتے ہیں تحقیق تظاہرات الادلۃ بغالب ادلہ قطعیہ، کتاب سے، سنت سے، اجماع صحابہ سے اور اہل حل و عقد سے، یعنی علماء سے، پچھلے بابے سلف خلف سے، کس پر، علی اثبات قدر اللہ سبحانہ و تعالی، اس پر سارے متفق ہیں کہ تقدیر ہے،
اور تحقیق اکثر علماء کثرت کی علماء نے تصنیف سے اس مسئلے میں، اور احسن المصنفات اس میں واکثرها فوائد و کتاب الحافظ فقی ابو بکر بہقی فوائد وہ اس میں بھی، اور وقد قرر ائمتنا من المتکلمین ذالک احسن تقریر بدلائلہم القطعیہ سمعیہ والعقلیہ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ تو انشاءاللہ کہہ دی کتابیں جتنے پھر آوے کہ گل پھر، اور تحقیق نطقیہ آثار نے کف کے ساتھ قدر میں بحث کرنے سے فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے سنیں، اور طباع عامہ پر مخافت کی وجہ سے کہ وہ کہیں جھگڑے میں نہ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ وقد اخرج طبرانی فی الکبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رفعہ کہ بے شک معاملہ سمت کا ہمیشہ رہے گا مقارب، یعنی سیدھا سیدھا ٹھیک رہیں گے، نیڑے نیڑے رہیں گے، حتیٰ کہ کلام کریں گے کس میں؟ فی الولدان والقدر، اللہ اکبر، اولادوں میں اور قدر میں۔ اگے جی، فلا تسلموا اے زجر اللہم، جیسا کہ جو لاعبین بالشطرنج ہو نا انہوں کو لگو سلام نہ دیو، انہوں لہذا پہ جڑے بھی کتا کام کر رہے کونوں لگو تے سلام نہ دیتے، وہ کہ سلام نہیں دیتا، کہا حضور کتے کام کو بعض آؤ میں تاں سلام دیا تانوں۔ فلا تشہدوا جنائزہم، جیسا کہ تارک صلاۃ کے حق میں ہے، جیسا کہ ان کے جنازے میں حاضر نہ ہو، لا لکفرہم، ان کے کافر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ زجر اللہم کی وحقنا اللہ، لیکن زجر تا جی اگلا کو سمجھ بھی آوے، یہ تو ساری کو کٹھے زجر کیوں کرنا ہے جی، مطلب زجر تا ہے نا بھی اگلے کو سمجھ بھی آوے کہ میں ایک جڑا مولوی صاحب جنازہ نہیں پڑھیا، میرے ابے داتے تو نمازی نہیں سنتا تو کل اسی مرا کے ساڈا کون پڑھے گا، تو جی الٹا پٹھے پاسے مرنا ہے، کٹو مولوی صاحب نو میرے ابے دا جنازہ نہیں پڑھیا نا جی، پھر کی زجر ہونے، پھر کی سمجھ ہونی آئے ہے۔ او حقاً اللہ، یعنی حقاً اللہ، یعنی ثابت و واجبہ بے اخبار ہی سونے نا جی خبراں دیتی انہوں دی وجہ تو کہ لاحق کرے اللہ تعالیٰ قدریوں کو مجوسیوں کے ساتھ دخول نار میں، اگرچہ وہ نہیں ہے مخلدین فیہا، کیونکہ جہنم جو ہے وہ تو تیار ہے پکی کن کے لیے بالاسالہ، اور ان کے غیر کے لیے بالتبعیہ۔ سنا جی رکنے تھے بھی نہ فرمایا بھی وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، نکل آئیں گے جی۔ اللہ اکبر۔ یلحقہم، الحاق اشارہ ہے الی عدم الخلود، کہ اللہ ان کے ساتھ لحق کرے، ورنہ ایسی کہ اللہ ان کو جہنم میں پھینکے۔ جی ابو حنیفہ عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعنہ اللہ القدریہ، لعن اللہ القدر، بلاوے لعنہ اللہ کتے نون زبر لام نل لام کھڑی زبر لا نل لا ہاں پیش لام ہول جوڑا کار کا پڑا لعن اللہ القدریہ بلاوے وقال ما من نبی بعثہ اللہ تعالی قبلی الا حذر امتہ منہم ولا عنہم۔ چلو جی، روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، لعنت فرمائی اللہ نے قدریہ پر، اور فرمایا نہیں کوئی بھی نبی، یہ اخبار عن الماضی ہے، نہیں کوئی بھی نبی کے مبعوث کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے، مگر ڈرایا ہے انہوں نے اپنی امت کو ان سے، کن سے؟ قدریوں سے۔ اس امت والے قدریے نہیں، مطلقاً بھی جو تقدیر کے منکر ہیں، اور ہر نبی نے لعنت فرمائی ہے ان پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے
یہ بات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے قدریہ پر اور فرمایا کہ نہیں کوئی بھی نبی کہ مبعوث فرمایا اس کو مجھ سے پہلے مگر ڈرایا اس نے اپنی امت کو ان سے فرمائی نبی نے ان پر ہر نبی نے ان پر لعن اللہ القدریتا ہوا یہ جب اللہ نے لعنت فرمائی ہے نا آندھے نے یہ نہیں ہے مستلزم ان کے کفر کو کہ کفر کی وجہ سے بھی یہاں سے ثابت کریں جی جیسا کہ لعنت کا ذکر ہے شراب پینے والے پر تو حالانکہ شراب پینے والا جو ہے وہ شراب کو جب حرام سمجھتا تو کافر تو نہیں ہوتا جی لِأَنَّهُ اس لیے کہ لعن الفرق لا کیونکہ یہ کیا ہے لِأَنَّهُ لعن لِأَنَّهُ فرقہ پر ہے نا آیت لفظ مٹے ہے اس لیے کہ یہ لعنت ہے فرقہ پر نہ کہ کسی غلط معین دی بھی اے جڑا مریا بھی اس نے لعنت پیش سکتے ہیں اس عقیدے پر جو اس عقیدے کے ان پر لعنت کیونکہ وہ حقیقت میں لعنت ہے کس کی یا یہ حدیثیں محمول ہیں کس پر تغلیظ اور کہ بچ جاؤ اس گندے عقیدے کو کما فی قولہ او بحذر امتہ اور نظیر اس کی وعید ہے بالتکفیر فی حق تارک صلاۃ جیسے کہ نماز کے تارک کے حق میں آتا نہیں کہ یہ کفر ہے حالانکہ وہ وہاں وعید ہے ڈرانے کے لیے کہ کفر دے قریب جا پہنچو نمازاں شروع کر دیو حالانکہ کافر نہیں ہویا او پھلا ہوے احتیاط کرو وَلَعَنَهُمْ اب پچھلی گل سمجھ آئی جی دیکھو نا قدریاں دے باوجود بھی کہندے پے نا بھی یہ کفر نو مستلزم نہیں ہے بھی سونا لعنت فرمائے تے لہذا کفر دا فتویٰ لا دیو بھائی جی حالانکہ حدیثاں نو بظاہر جلے لوکاں نو سناؤ تو لوکاں کی سمجھنا ہے کتھے تے کتھے پہنچ گئے نے جی نال سمجھو نا گل نو جی او بھلا ہوے وَلَعَنَهُمْ اور تحقیق روایت کی ہے دار قطنی نے فی العدل عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا سونیا فرمایا کہ لعنت کیے گئے ہیں قدریہ علی لسان 70 نبیًا 70 نبیوں کی زبانوں پر جی لعنت کیے گئے ہیں حدیث موجود ہے جی جڑے تقدیر نو نہیں مندے وہ دہریت بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من نبی ابو حنیفہ اگر پڑھو کہ نہیں پڑھنا پڑھیے گا ٹورو اللہ بھلا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن اللہ القدریہ وما من نبی ولا رسول الا لعنہم ونہا امتہ عن الکلام معہم حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابن بریدہ اپنے والد سے والد کون ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا لعنت فرمائی ہے اللہ نے قدریہ پر اور نہیں کوئی بھی نبی اور نہ رسول مگر لعنت فرمائی اس نے قدریوں پر اور منع کیا اپنی امت کو کلام کرنے سے قدریوں کے ساتھ جی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور نہیں کوئی نبی نہ کوئی رسول مگر حسری لعنت فرمائی ہے اس نے اور مفرد نے پیچھے مگر لعنت فرمائے نبی رسول نے ان پر قدریوں پر اور منع فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو ان کلام کرنے سے ان کے ساتھ
اگلی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدریت مجوس هذه الامة وهم شیعة الدجال. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قدریہ اس امت کے مجوس ہیں اور وہ دجال کا گروہ ہیں، حزبہ و انصارہ. روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدریہ اس امت کے مجوس ہیں اور وہ گروہ ہیں دجال کا. وما من نبی اس میں اشارہ ہے الی مراد فتح اور نبی ولا رسول یا عموم رسول نبی سے بوجہ شامل ہونے اس کے فرشتوں کو، کیونکہ رسول تو فرشتہ بھی ہوتا ہے اور جبریل علیہ السلام نے رسول کریم. اچھا جی میں پوری ہو گئی، اگر ٹرو. ابو حنیفہ عن یزید بن صہیب عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ شکر ہے 2 گھنٹے نہیں جاگ دیتے جی. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال یخرج اللہ من آل الایمان بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال یزید فقلت ان اللہ تعالی یقول وما هم بخارجین منها. قال جابر منها قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ اقرأ ما قبلها نہیں وما ہم خارجین منها منها کہ من النار. چل قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ اقرأ ما قبلها ان الذین کفروا انما هي فی الکفار. یار پڑھیے حدیث پاک یار. قوم من آل الایمان بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال یزید قلت ان اللہ تعالی یقول وما هم بخارجین منها. فقال جابر رضی اللہ تعالی عنہ اقرأ ما قبلها ان الذین کفروا ذلك للکفار. وفي رواية أن يزيد قال سألت جابرا عن الشفاعة فقال يعذب الله تعالى قوما من آل الإيمان بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت فأين قول الله عز وجل فذكر الحديث إلى آخره. او مفعول به الحديث إلى آخره. الرحمن الرحیم. بیان عصات کے عدم خلود کا نار میں، جو گناہگار ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں آخر کار نکل آئیں گے، اور شفاعت کا بیان دونوں گلاں کٹھیاں نے، کیونکہ شفاعت نال باہر ہونا ہے جی. اے ہن حدیث نال تم دسدے نے اور حدیثاں جمع کردے نے. دھیان کرے جی. روایت کی گئی ہے، امام صاحب روایت کرتے ہیں یزید بن صہیب سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ سے. تو روایت کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یخرجو نکالیں گے اللہ تعالیٰ نار سے اہل ایمان بین استور لکھے المرتکبین للذنب، وہ اہل ایمان جو گناہوں کے مرتکب تھے، نکالیں گے اللہ تعالیٰ بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں دونوں گلاں ثابت ہوئیاں کہ نہیں؟ کبیرے والے جڑے نے آخر کار نکل آؤ گے. شفاعت دا بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ سونے دی شفاعت نال اے جل گل ہوئی نا تے کالا یزید بن صہیب نے عرض کی تھی جناب جابر دی بارگاہ، جل انہاں حدیث سنائی دے گا او بلاؤ جو کی سمجھ کون جی ہوندی. اور جس لئے ہر شاگرد روایت کر رہے تو ان استاداں سنائی تے روایت کی تھی کہ ہمیں خواب آئی ہے جی. تو جناب جابر نے کیوں سنائی حدیث؟ یزید بن صہیب کو. انہیں کنہاں سنائی؟ امام صاحب کو. یزید بن صہیب اتے وہ تو تھلے آؤ بڑا. جابر کے شاگرد کون ہے اس حدیث وچ؟ تھلے نظر نہیں آ رہے ہیں جی. روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اچھا جی. تو قال یزید، یزید نے کہا
یزید کہتے ہیں پس میں نے عرض کی جناب جابر کو جب میں حدیث سنائی تو میں نے عرض کی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں وما ہم بخارجین منہا کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ نکلیں گے نہیں، وہ اور پوری لمبی آیت ہے بھی وہ نکلیں گے نہیں تو تسی پہ آندے وہ نکل آؤں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاکا پڑھ وہ جو اس سے پہلے ہے۔ استاد شاگرد کاکا کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کاکا یہ پڑھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں ادھر بزرگاں لو کہ پڑھ وہ جو اس سے پہلے ہے کہ یہ تو مضمون شروع ہے ان اللہ دینا کافر کہ جو کافر ہے یہ تو ان کی بات ہے، انہوں کتنے جوڑ دیتا ہے محض یہ کفار میں ہے۔ ایک روایت پوری مانا کر حضرت عبداللہ بن جابر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ جڑے نا عبداللہ اے شہید ہوئے سن احد وچ ایڈی شان 75 واری بھی سمجھاواں کوک وہ جدوں مقصد ہی نہیں ہے گا تے سمجھ کی آنی اے اصل جس لئے او دوبارہ نقشہ بدلیا سی نا اے اپنے سنگیاں دے ہتھوں شہید ہو گئے، یعنی صحابہ دے ہتھوں۔ کون دے والد عبداللہ دی گل سنا رہے ہیں تے سونے نے فرمایا سی کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے والد نو اے مقام دیتا ہے کہ جڑا نا پنجابی چ کہتے انج کر کے او اے بلا تشبیہ او سنن والے مطلب پٹھا مرے پیا تمی اے بلا تشبیہ نا چا اے پیار کر دے بچے نال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو تیرے والد نو چاہ کے ویکھیا ہے جی، یعنی انہوں نے خاص پیار کیتا ہے جی انہاں دی شان ہے۔ تو پھر 7 بہناں سن حضرت جابر دیاں تے حضرت عبداللہ جل جنگ وچ گئے تے کیا نال جابر بھی سن اوتھے کیا پتر اگر میں اج ٹر جاواں تے بہناں دا دھیان رکھنا ہے تے پھر او انہاں نے کماری عورت نال شادی نہیں سی کیتی، ویاہی نال کیتی سی۔ سونے فرمایا کماری نال کیوں نہیں شادی کیتی جابر؟ عرض کیتے یا رسول اللہ میریاں بہناں سن چھوٹیاں تے اگر میں کماری اور لے آوندا تو ساریاں ایکو جی ہوندیاں، میں ویاہی جڑی پہلو کسی دی بیوی سی متعلقہ او لیاندی یا بیوہ تاکہ او انہاں دی ماں بن کے انہاں دی حفاظت کرے۔ دوسرا پھر والد صاحب تے قرضہ سی تے او سونے نے فرمایا جابر جدوں کھجوراں تیریاں پک جان تے پھر مینوں دسی۔ سرکار تشریف لے گئے، سرکار چارپائی تے بہ گئے، مختلف روایتاں نے تے تھلے کھجوراں سن، فرمایا جابر تھلوں من کے دتی آ ساریاں کھجوراں قرضہ پورا ہو گیا تو کھجوراں ہونیاں دی ہونیاں رہیاں جی۔ تو یہ وہی جابر نے جنہاں دے گھر جنگ احزاب وچ روٹی پکی تے سارے صحابہ پاک نے کھادی جی۔ انہاں دے والد نے کون؟ اے جدوں جنگ احزاب ہوئی تو عبداللہ زندہ سن کہ شہید ہو گئے سن؟ ہیں آندے زندہ سن۔ جنگ احزاب پہلے ہوئے کہ جنگ احد پہلے ہوئے؟ ہن دیکھو نا یہ حالت ہے یار ساڈی جی بابا، کوئی سوچنا مرنا کچھ نہیں، ٹھوک دینی جڑی منہ چاہیے جی وہ تو 1 سال پہلو شہید ہو چکے نے جی۔ اے وہ میرے ہوشیارو، روایت کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ منع کر روایت کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ تقریر کرے عبداللہ بن جابر نہ کہہ دیں واسطہ ہی جی میں پہلوں کے آنکھی بیٹھا ہوں۔ آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکالے گئے اللہ تعالیٰ نار سے، اللہ تعالیٰ نار سے آل ایمان والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اگر ٹریے کچھ پڑھیے فرمایا نہیں ہو یزید کہتے ہیں عرض اگوں کرنی فقل تو پس میں نے عرض کی کنہ نو حضرت جابر نو بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بخارجین منہا کہ وہ جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ تو نکلیں گے نہیں، تو آپ کہیں گے وہ نکل آئیں گے جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ تو وہ جو اس سے پہلے بیس جتھے نا وما ہم بخارجین قرآن پاک ویکھی اون دے وچ نا وما ہم بخارجین دے پچھو کا ان الذین کافروا تو ایت شروع ہوندی جی اگو شرح ساری آ رہی جی محض یہ کفار کے بارے میں ہے۔ اور ایک روایت میں وہ روایت تھی کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلے گی ایک قوم یخرج نکلے گی ایک قوم اہل ایمان سے بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید کہتے ہیں اور روایت ہو یہ لفظ مختلف نے کہ یزید کہتے ہیں میں نے عرض کی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں وما ہم بخارجین منہا کہ وہ تو جہنم سے
تو تسی آندے ہو کہ سونے دی شفاعت نال نکل آؤ گے. تو پس فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ وہ جو اس سے پہلے ہے وہ ہے ان الذین کفروا، یہ کفار کے لیے ہے، وما ہم میں نا بے ہم دا مرجع کفار نے. من کر شابہ. ایک روایت میں ہے کہ نکلے گی قوم آل ایمان سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ساتھ. ہوں جن بیٹھے ہونے کسی نے اندر ٹوٹیا نہیں. اور نسلیو حضرت حسن بصری وہ جڑی حدیث ہے کہ جن دے وچ آخری بندہ جہنم وچوں نکلے گا، آپ جدوں بھی پڑھاندے سن نا تے چھم روندے سن تے کہندے سن سنگیت دعا کرو میں ہوواں آخر نکلتے آواں گا. ہوں اسی تو اس وقت جنت الفردوس بہ کے پڑھتے پے ہیں، ویسے بچ بیٹھے ہیں جی. مرو اندروں ٹوٹنا چاہیے کہ یا اللہ کریم اسی مجرم ہاں، اے سونے دی جدوں شفاعت ہوئے تو سن غریباں نوں یزید بن عرض کی میں نے بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ہم بخارجین منہا. پس فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ تو وہ جو اس سے پہلے ہے ان الذین کفروا، یہ کفار کے لیے. اور ایک روایت میں ہے یزید سے، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب جابر رضی اللہ، اس طرح روایت ہے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کے بارے میں کہ شفاعت کے بارے میں کیا حکم ہے. تو پس فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل ایمان سے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر نکالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے شفاعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یزید کہتے ہیں میں نے عرض کی پس کہاں ہے پھر قول اللہ عز و جل کا؟ اگے ساری او حدیث ہے، کیڑا قول؟ حضرت جابر نے فرمایا اس تو پہلا ہی سب یہ ہوندا ہے بھی آخر حدیث تک بھی اس تو اگاں سارا جڑا پچھلا متن ہے وہ نال لا دیو جی. اللہ الرحمن الرحیم. توجہ نکیو. یزید بن صہیب راوی، یہ یزید بن صہیب کوفی ہے، ایک کوفے دے رہن والا ہے، تاں امام صاحب دا استاد ہے جی. تے پھر مکی، پھر مکہ چلے گئے. ابو عثمان کنیت ہے. ان کو کہا جاتا ہے الفقیر. کیا کہا جاتا ہے؟ پنجابی والا فقیر نہیں، او آ جڑے کنڈ دے مورے نہیں، انہاں نوں عربی فقر کہندے نے. فقر آ کنڈ دے جڑے مورے نے جی پیچھے، اس لیے کہ تکلیف پہنچی تھی ان کو پشت کے مہروں میں. پس آپ تکلیف پاتے تھے اس سے حتیٰ کہ آپ جھک گئے تھے، کنڈ چک گئی سی جی. اس وجہ تو آپ دا نام سی فقیر بھی جی. حدیث پا کے ذکر فقیر بھی آوے بجے. فقیر پنجابی والا نہ سمجھا جو بھوکے دو تو چار روٹیاں. قذافی شہر النووی اور حدیث تحقیق ذکر کیا ہے اس کو امام مسلم نے. ام محمد بن ایوب قال، پوری سند مسلم شریف دی. ام محمد بن ایوب قال حدثنا یزید الفقیر قال کنت قد شغفانی، کہ میرے اندر داخل ہوگی ایک رائے خوارج کی رائے سے کہ شفاعت کو نہیں ہے گی. شفاعت تو گناہ کبیرہ والے جہنم میں رہنا ہمیشہ جی. تو میرے اندر گل داخل ہو گئی سی. پس نکلے ہم، پورا تو شان ورود دس رہے ہیں. پس نکلے ہم ایک جماعت میں جو ذوی عدد کافی سارے لوگ سن، ارادہ کرتے تھے ہم حج کا. پھر نکلے ہم لوگوں کے پاس سے، کالا کہتے ہیں کہ پس گزرے ہم مدینہ شریف کے پاس. پس اچانک حضرت گزرے کا مطلب یہ نہیں بھی کوڑوں لگ گئے بھی سونا سلام ہی کو نہیں کیتا ہے، مطلب نہیں بھی اس رستے تو گئے سی. تو پس اچانک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنا رہے تھے قوم کو. بیٹھے ہوئے تھے ایک ستور کے پاس، حدیثیں سنا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. قالا، یزید کہتے ہیں پس اچانک جناب جابر تحقیق انہوں نے ذکر کیا کن کا؟ جہنمیوں کا. میں اس موضوع دی حدیث سنا رہے سن. تو قالا، یزید کہتے میں نے کہا ان کو یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سونے دے سونے صحابیو، ما ھذا الذی تحدثونا، کیا ہے وہ جو آپ تو سنا رہے ہو کہ جہنم میں بندے باہر نکل ہوں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک انک، اے اللہ تو نے، انک ما، بے شک تو جس کو داخل کر دے گا نار میں اللہ تو نے اس کو رسوا کر دیا. تو وہ کس طرح نکلا ہے؟ کیونکہ جب بعد جب واپس آ کے جنت پھر عزت ہوگی، تو قرآن تو کہتا ہے اس کو اللہ نے رسوا کر دی ہے. رسوائی کے بعد عزت کا کیا معنی؟ اس سوال کیتا میں، کون کہندا ہے؟ یزید کہندے. تو
اور دوسری آیت کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی ارادہ کریں گے یہ کہ نکلیں جہنم سے، من غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، وہ تو وہاں لٹا دیے جائیں گے جی. سنیں جی. تو فما ھذا الذی تقولون، کیا ہے یہ جو ایسا آپ بیان فرما رہے ہو؟ قال، جناب جابر نے فرمایا کہ فقال، نہ یزید کہتے ہیں فقال، جناب جابر نے کہا اتقرأ القرآن، او منڈیا قرآن پڑھے ہیں تو؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. تو قال، جناب جابر نے فرمایا فہل سمعت بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن پاک میں مقام محمد آتا ہے وہ سنا ہوا ہے؟ یعنی الذی یبعثہ اللہ فیہ، اور ببعثہ مقام محمودا، فرمایا قرآن چ پڑھے ہی ہے کہ نہ؟ فرمایا بھی اے گل تو قرآن چ پڑھی ہے کہ ببعثہ محمودا؟ تو میں نے کہا جی ہاں. تو فرمایا پس بے شک وہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمود وہ کہ نکالیں گے اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے من یخرجو، جس کو نکالیں گے جی. یہ ہے وہ جو مقام محمود ہے. وہ مقام محمود اس لیے کہ اس کی وجہ سے جب سرکار پہنچیں گے، لمبا سجدہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سرکار کی شفاعت سے لوگوں کو نکالیں گے جی. قال، جناب کیا کہتے ہیں یزید کہتے ہیں پھر ثم نعتا بعد الصراط و مر الناس علیہ، پھر آپ نے بیان کیا کہ پل صراط رکھے جانے کا، لوگ گزریں گے اس پر. یہ نا آپ ساری یہ تقریر کر رہے سن، کون؟ حضرت جابر. تو قال، وہ کہتے ہیں واخاف ہو، میں نے خوف کیا یہ کہ نہیں ہوں میں محفوظ کرنے والا اس کو جی. قال غیر انہ قد زعم، کہ بھئی میں نے کہا جی کہ کیا کہا اس نے، کہ مگر یہ کہ زعم کرتے ہیں اس بات کا کہ قوم نکلیں گی نار سے بعد اس کے کہ ہوں گے وہ جہنم میں. کالا یعنی نکلیں گے گویا کہ وہ ایدان السماسم ہوں گے، بھئی وہ جڑا نا بالکل سڑیاں لکڑیاں طرح ہوں گے جی. اگو دوجی حدیث آ رہی وضاحت نال. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ پس داخل ہوں گے وہ نہر کو، جنت کی نہروں میں سے، پس غسل کریں گے اس میں، پس نکلیں گے گویا کہ وہ قراطیس ہے جی. تو پس لو ایسا ساری حدیث سنی حضرت جابر کو بھی وہ سنا رہے سن ساری گل. تو پس ہم لوٹے، ہم نے کہا ایک دوجے نوں جڑے سارے سی جڑے انہاں دی او کنہاں دی کیدا پکایا سی، او خارجیاں دا. اس کہا بے حکومت تھوڑی بربادی ہوئے. کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ شیخ جھوٹ بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ بربادی ہو جی، صحابی سرکار دے جھوٹ بول رہے ہیں جی. اسی کی یہ کیدا پکائی پھرنے انہاں پٹھیاں کولوں، او موقع کی نے زمانہ، او بربادی نے زمانہ کولوں. پس ہم لوٹے، پس ہم یعنی اسی عقیدہ چھڑ دیتا. پس اللہ کی قسم نہیں نکلا ہم میں سے سوائے ایک رجل کے. سنیں جا، ایک بچوں نہیں منیا، باقی سارے اسی سارے ٹھیک ہو گئے کہ بدبخت جڑا اکڑیا رہا جی. تو اسی اپنا عقیدہ بدل لیا تھا کہ بھی بالکل جڑا انہاں سن پکوایا سب جھوٹ ہے جی. تو یہ بھی گل سمجھ آ جائے تو اللہ کرے بندہ ٹھیک ہو جائے جی. سانوں جڑا ٹیکا لگا ہے نا عقیدت دا، وہ سرنج وچے ہی ہے، تے مگروں دوائی بھی تنی ہوندے نے جی. اسی باہ چھڑا نہیں سکتے ہیں جی. تاں سانوں گل کون جی سمجھ آؤندی. دھیان کرا جب نکیو اوے ہے او اچھا جی. اے پورا واقعہ اون دے وچ اے حدیثاں نہیں جڑے پڑھیاں نہیں ہن. انہ قال روا محمد فی الاثار موقوفا وما هم بخارجین اے عمل من انہ فی حق کل من داخلها. بھی خارجیاں اے گل پکوائی سی بھی جن بھی داخل ہونا نے پھر انہیں نکلنا. تو چونکہ گناہ کبیرہ والے بارے داخل ہونے دی حدیثاں تے ہیں، قرآن پاک وچ بھی ذکر ہے، مجرماں دے بارے بھی ہے، تو انہاں آکھیا پھر نکلنا کو نہیں ہے جی، لہذا شفاعت کو نہیں ہے جی. سنیوں گل. تو آپ نے فرمایا اقرا کی ما قبل من ھذا الحدیث، اس حدیث سے جہاں سے اقرا سے اس حدیث سے شروع ہونا ہے بیان شفاعت میں، اور ثابت کرنا ہے کس کو؟ شفاعت کو. بے اراد احادیث الایمان بالقدر، اور احادیث اثبات القدر و ضم القدریہ، اور احادیث شفاعت، ان سارے دے کولوں ظاہر ہو گئی
طہارت امام صاحب نے سارا کچھ نقل کیتا ہے. وہ امام صاحب حدیثیں نقل کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں امام صاحب کی دامن جو ہے وہ پاک ہو گیا اور آپ کی ذات نفیسہ بری ہو گئی. کس سے کہتے ہیں کہ امام صاحب معتزلی تھے, بعض آ کے امام صاحب قدری سن نعوذ باللہ. پھر میں بھی حدیثیں امام صاحب نقل کی ہیں, پھر بھی ظالم و آپ اعتراض کر رہے ہو, جیسا کہ نسبت کی ان کی طرف اہل اعتزال نے جی سنے ہی. اور تحقیق اچھا دلیل پکڑی ہے معتزلیوں نے. کنہوں نے؟ معتزلیوں نے.